محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قربانی کرنے سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے؟ الجواب باللہ التوفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ انسانوں اور جانوروں کو جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی پیداوار اتنی ہی بڑھا دیتے ہیں، اور جس چیز کی جتنی ضرورت کم ہوتی ہے تو اس کی پیداوار بھی اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ آپ پوری دنیا کا سروے کریں اور جائزہ لیں کہ جن ممالک میں قربانی کے اس عظیم حکم پر عمل کیا جاتا ہے، کیا ان ممالک میں قربانی والے جانور ناپید ہو چکے ہیں؟ آپ کہیں سے بھی یہ بات نہیں سنیں گے کہ دنیا سے حلال جانور ختم ہو گئے ہیں یا اتنے کم ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو قربانی کرنے کے لیے جانور ہی میسر نہیں آئے۔ جبکہ اس کے برعکس کتے اور بلیوں کو دیکھ لیں کہ ان کی نسل ممالک میں کتنی ہے، ان کی تعداد بمقابل حلال جانوروں کے بہت کم نظر آتی ہے، حالانکہ اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیت وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ تم جو چیز خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے تمہیں اس کا بدل دے دیتے ہیں، کبھی دنیا میں، کبھی آخرت میں، اور کبھی دونوں میں۔ کائنات عالم کی تمام چیزوں میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، انسان اور جانور اس کو بے دھڑک خرچ کرتے ہیں، کھیتوں اور درختوں کو سیراب کرتے ہیں، وہ پانی ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا اس کی جگہ اور نازل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زمین سے کنواں کھود کر جو پانی نکالا جاتا ہے، اس کو جتنا نکال کر خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ دوسرا پانی قدرت کی طرف سے جمع ہو جاتا ہے۔ انسان غذا کھا کر بظاہر ختم کر لیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری غذا مہیا کر دیتے ہیں۔ بدن کی نقل و حرکت اور محنت سے جو اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں ان کی جگہ دوسرے اجزاء بدن میں بن جاتے ہیں۔ غرض انسان دنیا میں جو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عام عادت یہ ہے کہ اس کے قائم مقام اس جیسی دوسری چیز دے دیتے ہیں۔ کبھی سزا دینے کے لیے یا کسی دوسری تکوینی مصلحت سے اس کے خلاف ہو جانا اس ضابطۂ الہیہ کے منافی نہیں۔ اس آیت کی اشارے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اشیاء صرف انسان اور حیوانات کے لیے پیدا فرمائی ہے، جب تک وہ خرچ ہوتی رہتی ہے ان کا بدل من جانب اللہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ جس چیز کا خرچ زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جانوروں میں بکرے اور گائے کے سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ ان کو ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے، اور شرعی قربانیوں اور کفارات اور جنایات میں ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ وہ جتنے زیادہ کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ اس کی پیداوار بڑھا دیتے ہیں۔ جس کا ہر جگہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ بکروں کی تعداد ہر وقت چھری کے نیچے رہنے کے باوجود دنیا میں زیادہ ہے، کتے بلی کی تعداد اتنی نہیں، حالانکہ کتے بلی کی نسل بظاہر زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک ہی پیٹ سے 4-5 بچے تک پیدا کر دیتے ہیں۔ گائے بکری زیادہ سے زیادہ 2 بچے دیتی ہے، گائے بکری ہر وقت ذبح ہوتی رہتی ہے، کتے بلی کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، مگر پھر بھی یہ مشاہدہ ناقابل انکار ہے کہ دنیا میں گائے اور بکروں کی تعداد بنسبت کتے بلی کے بہت زیادہ ہے۔ جبکہ ہندوستان میں گائے کے ذبیحے پر پابندی لگی ہوئی ہے، اس وقت سے یہاں گائے کی پیداوار گھٹ گئی ہے، ورنہ ہر بستی اور ہر گھر گایوں سے بھرا ہوتا تھا جو ذبح نہ ہونے کی وجہ سے بچی رہی۔ عرب سے جب سے سواری اور بار برداری میں اونٹ سے کام لینا کم کر دیا، وہاں اونٹوں کی پیداوار بھی گھٹ گئی ہے۔ اس سے اس ملحدانہ شبہ کا ازالہ ہو گیا
کہ جو احکام قربانی میں مقابلہ اقتصادی ہے اور معاشی تنگی کا اندیشہ پیدا کر کے کیا جاتا ہے۔ بحوالہ معارف القرآن، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منکرین قربانی نے اپنی عقل نارسا سے کام لیتے ہوئے بزعم خود قربانی کے نقصانات اور ترک قربانی کے فوائد بیان کیے ہیں۔ مثلاً یہ کہا ہے کہ قربانی کی وجہ سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے اور لوگوں کی رقمیں بلا وجہ ضائع ہوتی ہے۔ اگر یہ رقوم رفاع عامہ کے کسی مفید کاموں میں صرف کی جائیں تو کیا ہی اچھا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو محض ان تسلیوں سے کیوں کر رد کیا جا سکتا ہے۔ کیا اس کو قربانی کا حکم دیتے وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ قربانی سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے اور اس کے یہ نقصانات ہیں؟ رب تعالیٰ نے سری احکام میں معاذ اللہ کیڑے نکالنا کون سا ایمان ہے؟ اور پھر جب جناب خاتم الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور صریح قول و فعل اور امت مسلمہ کے عمل کو جو تواتر سے ثابت ہوا ہے خلاف عقل یا مضر بتانا کون سا دین ہے؟ پوری دنیا میں خصوصاً مسلم دنیا میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ آئیے ایک رپورٹ کے مطابق اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ مسلم دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے۔ اس کی 25.5 کروڑ آبادی میں سے 1,08,40,000 لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ پاکستان کی تقریباً 20 کروڑ آبادی میں سے ہر سال 1,22,00,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی آبادی 15 کروڑ 14 لاکھ میں سے 80,72,000 بنگالی ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ مصر کی آبادی 8 کروڑ 5,24,000 آبادی میں سے 62,23,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ترکی کی آبادی 7 کروڑ 46 لاکھ میں سے 48,20,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ایران کی آبادی 7 کروڑ 38 لاکھ اور 21 لاکھ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ مراکو 3 کروڑ 23 لاکھ آبادی اور 8,40,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ عراق 3 کروڑ 11 لاکھ آبادی اور 4,72,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ الجیریا 3 کروڑ 48 لاکھ آبادی اور 4,21,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ سوڈان 3 کروڑ 8 لاکھ آبادی اور 2,54,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی آبادی 2 کروڑ 54 لاکھ ہے، مگر یہاں حج کی وجہ سے سب سے زیادہ قربانی ہوتی ہے، تقریباً 1 کروڑ 50,30,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ البتہ سال رواں کرونا وبا کی وجہ سے فریضہ حج کی ادائیگی کو محدود کر دیا گیا ہے۔ افغانستان 2 کروڑ 90 لاکھ آبادی اور 2,10,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ازبکستان 2 کروڑ 68 لاکھ آبادی اور 1,60,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ شام 2 کروڑ 8 لاکھ آبادی اور 1 لاکھ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ کویت کی 25 لاکھ آبادی اور 98,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ملیشیا 1 کروڑ 70 لاکھ آبادی اور 95,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ تونسیا 1 کروڑ 34 لاکھ آبادی اور 87,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ یمن 2 کروڑ 8 لاکھ آبادی اور 80,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں جن میں قربانیوں کی تعداد دوسرے ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے، تاہم دیگر مسلم ممالک جیسے فلسطین، لیبیا، اردن، جبوتی، مورطانیہ، کیمبا، تاجکستان، آذربائیجان،
ترکمانستان، قازقستان، قرغیزستان، قطر، بحرین، عمان اور متحدہ عرب امارات جیسے درجنوں ممالک ہیں جن میں قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح بھارت کے 17 کروڑ مسلمانوں میں سے 1 کروڑ سے زائد لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اب آپ درج بالا ممالک میں قربانیوں کے اعداد و شمار کو مجموعہ ملاحظہ کیجئے۔ یہ 6 کروڑ 20 لاکھ 93 ہزار قربانی کرنے والے افراد بن جاتے ہیں۔ اگر اس دیگر تمام مسلم ممالک کے صرف 50 لاکھ اور بھارت کے مسلمانوں کو شامل کر لیا جائے تو یہ مجموعہ 7 کروڑ 70 لاکھ 93 ہزار بن جاتا ہے۔ ہم فرض کریں کہ یہ 7.25 کروڑ لوگ مل کر 3 کروڑ جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں کسی ملک سے یہ خبر نہیں ملتی ہے کہ حلال جانور ختم ہو گئے ہیں یا لوگوں کو قربانی کے جانور ہی میسر نہیں آئے۔ اللہ قربانی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔